اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صلوات اذان محترم امام عالی مقام کے سویم کی مجلس ہے اور موضوع گفتگو اللہ کی نعمت ہے۔ پروردگار نے اس سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے سلسلہ سخن کو شروع کروں، ایک آیت کریمہ تمہید کے طور پر آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں کا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری سزا بڑی سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے، سخت ہے۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرے۔ انسان اپنی میں چھوٹی سی بات سے شروع کروں کہ جو گھر میں نعمتیں ہوں کھانے کی، وہ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اگر استعمال کر رہا ہو تو استعمال کر لے، نہیں استعمال کر لو تو کسی کو دے دے۔ پہننے کی کوئی نعمت ہے تو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کر لے، نہیں تو کسی کو دے دیں، ضائع نہ کریں۔ صلوات ہدیہ کر دیے محمد والے۔ دیکھیے اب یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، معجزہ ہے، تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے میں ایک آیت کریمہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کروں گا اور ایک آیت کریمہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو
اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے درمیان نبی رکھے، سلسلہ نبوت رکھا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران اور حاکم قرار دیا. تو بھائی سلسلہ نبوت رکھا یعنی دین تمہیں دے دیا. جو نبی اللہ تمہیں دین سکھائے گا، آخرت کی طرف مائل کرے گا، وہ تمہارے درمیان رکھ دیا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، فرعون کو اسی دنیا میں تمہارے سامنے، فرعون کو نیل کے دریا میں ڈبو دیا اور تمہیں مصر کا حاکم بنا دیا. تو دین بھی دے دی، دنیا بھی دے دی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو. تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم میری قدر کرو، لیکن یہ نہیں کہا، کیونکہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نبی اللہ ہے. کہا کہ جعل فیکم انبیاء، تو نبی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے. اور موسیٰ، حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری قدر کرو، لیکن نہیں، نبی اللہ ہے تو یہ نہیں کہے کہ میری قدر کرو، کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تمہارے درمیان نبیوں کو بھی رکھا اور تمہیں حاکم بھی بنایا. صلوات پڑھ دے محمد والے من. اب دیکھیے ایک مثال حضرت محمد مصطفیٰ کی دیتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ بہت پڑھی جاتی ہے، ہمارے بھائی لوگ بھی پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت کا نشان ہے 103 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑھو. اب یہ جو ہمارے بھائی جب یہ آیت پڑھتے ہیں ہمارے سامنے، پھر آیت کا حصہ آتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تو ہماری طرف دیکھتے ہیں ایسے جیسے ہم تفریقہ کر رہے ہو. ہم تفریقہ نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ آیت کا میسج کیا؟ آیت کا میسج یہ ہے کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، اہل سنت کے اور شیعہ کو فرق نہیں ہے، لکھا کہ حضور کی حدیث بیان کی کہ حضرت موسیٰ کی قوم، سنیے گا، حضرت موسیٰ کی قوم 72 فرقے میں ہو گئی تھی، اور امت مصطفیٰ کی قوم، جو امت محمدی کی قوم، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. تو حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ بتایا کہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید 1400 سال سے پکڑے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہوئے. تو ذرا ولایت علی ابن ابی طالب کا دامن تو تھام لو، اہل بیت کا دامن تھام لو، تو سارے ایک ہو جاؤ گے. بھائی قرآن مجید میں تو دیکھیں تعویلیں نکلتی ہیں، مختلف اقوال نکلتے، مختلف شان نزول نکلتے، پھر مختلف جو وہ باتیں نکلتی ہیں. تو مسلمان کتاب سے ایک نہیں ہوا. اب یہ بات آپ رکھیے، میں آگے بات کو بڑھا رہا ہوں. آیت آگے بڑھی، وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ گرائی نہ کرو، تفریقے میں نہ پڑھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اس نے تمہارے درمیان تالیف قلوب کی، تمہارے دلوں میں جو نفرت تھی اسے محبت میں تبدیل کر دیا. تو وہ نعمت جس نے نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا، جس نے دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کیا، جس نے جاہل بدوؤں کو صحابہ کرام بنا دیا، وہ کتاب نہیں تھی بلکہ وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وہ نعمت عظمیٰ جس نے خون کے پیاسوں کو، سالہ سال کی دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کر دیا، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا، جاہلوں کو تمدن اور دین اور مذہب سکھایا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اگر اس نعمت کو مائنس کر دو تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا تم دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، یہ قرآن پڑھ لو میں آپ کے سامنے، تم دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نے تمہیں اس دوزخ کے دہانے سے، دوزخ سے نجات عطا فرمائی۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا میرے والد کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نجات عطا فرمائی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے وہ اپنی آیتوں کو تم پر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تو حضرات محترم ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ جس نعمت عظمیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کا سامان کیا وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور جس نے پوری انسانیت کو نجات عطا کی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محسن انسانیت ہے حضور، نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اب ایک آیت کریمہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھانا چاہتا ہوں میں کہ یہ آیت کریمہ جو اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین کو کامل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سنیے گا ذرا، کہ حضور اگر نعمت عظمیٰ ہے اور ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج جب حضور نے تمام احکامات بتا لیے، دین بتا لیا، نماز کیسے پڑھنی ہے بتا دیا حضور نے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے یہ بھی بتا دیا، اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں حضور نے بتا دی۔ اب حجۃ الوداع آ گیا، آخری وقت آ گیا اور حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ تو اب حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو حضور کے جانے سے، جو حضور نعمت عظمیٰ ہے، حضور کے جانے سے نعمت تمام ہوگی یا نعمت ناقص ہوگی؟ اتنی بڑی نعمت جب جائے گی، ہٹے گی، تو نعمت میں جو نقصان ہوگا، نعمت میں کمی واقع ہوگی۔ دین کا محور ہے حضور، دین کے آخری رسول ہیں، تو پورا دین بیس کر رہے ہیں حضور پہ، کتاب بیس کر رہی ہے حضور پہ، سنت بیس کر رہی ہے حضور پہ، سیرت بیس کر رہی ہے حضور پہ، تو حضور کے جانے سے دین کامل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ جائیں کسی جگہ جہاں آئیڈینٹی کارڈ چاہیے،
جب تک آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوگا، شناختی کارڈ نہیں ہوگا، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے دکھا دیا شناختی کارڈ، جانے دیا۔ اگلے دن پہنچے، کہا نہیں ہے، نہیں ہے، کھڑے رہو۔ کہا اچھا کارڈ ہے، اوریجنل نہیں ہے لیکن اوریجنل جیسا ہے، کلر فوٹو کاپی ہے، اوریجنل جیسا ہے۔ ہاں اوریجنل جیسا ہے تو چلے گا، لیکن اگر اوریجنل جیسا نہیں ہے تو پھر یہیں پہ سائیڈ میں کھڑے ہو جائے، آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر حضور ہٹ رہے ہیں تو یا حضور جیسا ہو یا نفس رسول ہو یا رسول اللہ کا بھائی ہو یا داماد رسول، تو میں نہیں کہتا کہ وہ خاندان والی بات آ جائے گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں یا رسول جیسا ہو۔ تو بھئی غدیر خم میں جب یہ بیان کیا ہاتھ اٹھا کے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی یہ میرے جیسا ہے، میں مولا تھا تو میرے بعد اب یہ مولا ہے، ہاتھ اٹھا کے پورا۔ بھئی یہ میرے جیسا اگر آئے گا، مولا آ گیا، جب مولا آ گیا تو پھر نعمت تمام ہوئی، اگر مولا نہیں ہوگا تو نعمت ناقص ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ایک آیت میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہدیہ کروں، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دی محمد والے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر نے یعنی مال کی کثرت جمع کر کے جتانے نے، انسان کے اندر ہے یہ، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کثرت ہو، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، پراپرٹی کی کثرت ہو، اور یہ کثرت وہ دوسروں پر جتائے اور جتا کے کہے گا ہم وی آئی پی ہیں، ہم وی وی آئی پی ہیں۔ تو کہا اب یہ قرآن کا میسج میں دے رہا ہوں اور منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اور یہ امام کے سویم کی مجلس ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کر دوں، جو امانت ہے اس کو اس طرح سے ادا کروں۔ ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دی محمد والے۔ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت جمع کر کے جتانے میں، کثرت پہ ناز کرنے میں، کثرت پر ناز کرنے نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان جاؤ گے۔ پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان جاؤ گے۔ عزیزو قرآن پہ غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے نا۔ تعلمون کس مادے سے؟ علم کے مادے سے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی تمہیں 2 مرتبہ علی کی ولایت کا اندازہ ہوگا، جب قبر میں جاؤ گے تب علی پتہ چلے گا، جب قبر سے نکالے جاؤ گے تب علی سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ 2 مرتبہ علی سمجھ میں آئیں گے، ایک مرتبہ جب قبر میں جاؤ گے تب علی سمجھ میں آئیں گے، یہاں نہیں سمجھ میں آئیں گے علی تمہیں، یہاں سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں آئیں گے، وہاں سمجھ میں آئیں گے، جب قبر سے نکالے جاؤ گے تب علی سمجھ میں آئے گا۔
پھر کہا کلا لو تعلمون علم الیقین. اب دیکھیے یقین آ گیا نا, علم پھر یقین. یقین کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا اگر پردے چاک کر دیے, اگر تمام پردے چاک کر دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. علی یقین کی اس منزل میں, یعنی جو آپ گواہی دیتے ہیں امام حسین کے بارے میں, معصومین کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ حضرت علی کے بارے میں گواہی نہیں ہے حتی اتاکم الیقین, یہاں تک کہ یقین آپ کے پاس آ جائے. یہ امام حسین کے بارے میں آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, آپ نے نماز کو قائم کیا, وآتیت الزکوٰۃ, آپ نے زکوٰۃ دی, وامرت بالمعروف, آپ نے نیکیوں کا حکم دیا, وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ, آپ نے برائیوں سے روکا, وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ یقین آپ کے پاس آ گیا. تو بھائی آپ نے یہ کیا کہ یقین آپ کے پاس آ گیا, اور ایک اللہ کا بندہ علی ابن ابی طالب ہے کہ یقین اس کے پاس نہیں آیا بلکہ وہ یقین کی بلند ترین منزلوں پر ہے. حتی اتاکم محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد بلند ترین تلوار. یقین کی بلند ترین منزلوں پر ہیں علی ابن ابی طالب. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, تم دوزخ کو اپنی آنکھ سے دیکھتے, ثم لترونها عین الیقین, پھر اسے عین یقین سے دیکھتے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عزیزو یہ تمہید تھی اور یہ میرے موضوع سے مرتبط ہے. پھر کہ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولانا ٹریک سے ہٹ گئے, نہیں, ٹریک پہ. ثم لتسألن یومئذ, پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں. اب آپ نے پہلے ہی بول دیا نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں آپ سے, یہاں ماشاءاللہ سے عزادار مجمع ہے اور رب راضی کا پڑھا لکھا مجمع ہے, اور بہرحال تو اب میں ایک سوال پوچھوں گا, آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ بتائیے کہ اتنی عربی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا, رحیم. کریم کا کیا مطلب ہے؟ کرم کرنے والا. اچھا ایک اور بھی ہے کلیم یعنی وہ موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا, تو ہمارے یہاں کہتے ہیں مفعول کے معنی میں. تو کلیم یعنی جس سے کلام کیا گیا, یعنی ایک چاہیے کہ جس سے کلام کیا گیا ہو. تو بھئی رحیم رحمت والا, کریم کرامت والا, کرم والا, کریم کلیم کلام والا. تو پھر مانو کہ نعیم وہ نعمت والا جس کے اوپر نعمت اترتی بھی ہے اور لوگوں میں تقسیم بھی ہوتی ہے. اس نعمت والے کو نعیم کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. لتسألن لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا. راوی کہتے ہیں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں تھے. کہتے کھانے کا وقت ہوا اور مولا نے ہمیں کہا کہ کھانا کھا کے جائیے گا. کہتے زندگی میں کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر ہم نے کھایا. کہ کھانا ختم ہوا
تو بہترین کھجوریں، ایسی کھجوریں دیکھی نہیں تھی کبھی، اور کھجوریں کھائی. یار ابھی یہ کھا رہے تھے کہ کسی شخص نے بول دیا کہ جو نعمتیں تم امام کے دسترخوان پر استعمال کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. مولا نے ایک دم کیا بولا، کہا یہ. مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، عام انسانوں میں کوئی شخص تمہیں اپنے دسترخوان پہ بلائے اور تمہیں انواع و اقسام کے نعمتوں سے تمہاری تواضع کرے، تمہاری خاطر کرے، اور اس کے بعد پھر تم سے حساب لے، پوچھے بھئی ہاں کتنے پراٹھے کھائے تھے، کتنے کباب کھائے تھے، کتنی بوتلیں پی تھیں، کتنی آئس کریم کھائی تھی، تو کہا یہ سخی نہیں ہوگا. تو کہا جب عام انسان کے، عام سخی کے بارے میں تم یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اپنے دسترخوان پہ بلا کے کھلانے کے بعد حساب لے، تو اللہ کے بارے میں تم نے کیسے گمان کر لیا؟ اللہ کے بارے میں تو کہا پھر کس سے سوال ہوگا؟ کہا نعمت والے امام سے سوال ہوگا، نعمت سے سوال نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس گفتگو تمام ہو گئی کہ گفتگو اختتامی مراحل پہ پہنچ گئی کہ نعمت والے، انہی نعمت والوں کو بولتے ہیں صراط مستقیم. صراط مستقیم کتاب نہیں ہے، صراط مستقیم دین نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں ممبر سے، اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ قرآن ہے. قرآن، نص قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے سورہ حمد میں، کہیں اور نہیں، خود سورہ حمد میں، فاتحہ میں جب صراط مستقیم کی تفسیر کی تو کیا کہا؟ ان لوگوں کا صراط الذین، لوگ آ گئے نا، تو صراط مستقیم جب لوگ آ گئے تو پھر صراط مستقیم کتاب نہیں ہے، صراط مستقیم دین نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صراط مستقیم ہے. اب جو دین حضور لے کر کے آئے وہ دین صراط مستقیم، جو کتاب حضور لے کر کے آئے وہ کتاب صراط مستقیم، جو حدیث حضور نے بیان کی وہ حدیث صراط مستقیم، جہاں حضور مڑ گئے وہ صراط مستقیم، جس کا ہاتھ اٹھا دیا وہ صراط مستقیم. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جو حضور کے ساتھ ہو گیا، حضور کی رسالت پہ ایمان لے آیا، وہ صراط مستقیم پہ آ گیا. جو حضور کے مقابلے پر آ گیا مغضوب علیہم، جو حضور سے ہٹ گیا وہ ضالین. اب دیکھیے میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور موضوع سے بھی نہیں ہٹنا چاہتا. تو انعمت علیہم کی، انعمت علیہم یعنی جن پر اللہ کی نعمت اتری، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں جا کے دیکھ لیجئے. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے. فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور نساء. تو چوتھا سورہ قرآن مجید کا نساء، اس کا نشان ہے 69. بس یہ میں ہدیہ کر کے اور مصائب شروع کروں. وہاں پہ بتایا کہ انعمت علیہم 4 لوگ ہیں. کہا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں پوری آیت کا معنی نہیں کروں گا، لیکن ایک پیغام دینا ہے آپ کو، اور اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے. کہ صراط مستقیم 4 لوگ ہیں. نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. تو دوستو صدیق، اسے صدیق کہتے ہیں
جو تلوار کے حصار میں اپنے عمل سے بتا دے، تلواروں کے حصار میں سو کر بتلا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تلواروں کے حصار میں نیند نہیں آتی، تلواروں کے حصار میں بہت مشکل کام ہے تلواروں کے حصار میں رکنا۔ تلواروں کے حصار میں علی نے سو کر بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد، تو جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بغیر کسی کنائے کے، بغیر کسی تعریض کے، جس نے کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال بتوں کو سجدہ کیا ہو اور پھر وہ ایمان لایا، اور جس نے بتوں کو دیکھا ہی نہیں، بتوں کو دیکھا ہی نہیں، جب حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے نا خانہ کعبہ کے اندر، تو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، تو فاطمہ بنت اسد لے کر کے آئیں اور کہا یا رسول اللہ اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، یا رسول اللہ اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ تو ایک مرتبہ رسول کی گود میں دیا، رسول کی گود میں جب آئے تو آنکھیں کھولی۔ تو جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، کعبے میں اس کی ولادت ہوئی ہو، بتوں کے آگے وہ نہ جھکا ہو، تلواروں کے حصار میں رسول اللہ کی دعوت پر ایمان لا کے بتایا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کے جسم میں رسول اللہ کا لعاب دہن گیا ہو، رسول اللہ لقمے کو چباتے تھے، اس کے بعد پھر علی کو دیتے تھے، تو جس کی غذا، جس کا جسم رسول اللہ کے لعاب سے بنا ہو، وہ کہاں ہوگا؟ تو دوستو، امام حسین سے ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا نبی، میرے بابا صدیق، میں اور میرا بھائی شہید، اور ہماری اولاد کے 9 امام صالحین، تو پوری صراط مستقیم یہیں سے شروع ہوئی، یہیں پہ ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور مرتبہ صلوات دیا کر دیں۔ بس اس کو ایک جملہ، ایک پیغام دوں گا میں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آیت میں آئے شروع سے میں یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں، غلط کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، بری بات تو ہوتی ہے، غلط کام اور کیا کتنا برا کام کہ نواز رسول اور ان کے اہل حرم کو گرفتار کرنا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو انسان اپنی غلطی پر شرمسار ہو جائے اسے آزاد انسان کہتے ہیں نا۔ جو انسان اظہار کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بہت بڑا انسان ہے، یہ پائے گا انسان مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حور نے اسی آزاد انسان کو عربی زبان میں حور کہتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اسی کو حور کہتے ہیں۔ میں نے ابھی جو اشرا پڑھا اس میں یہ بات کہی کہ بغیر اطاعت کے صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ موسیٰ صراط مستقیم تھے، فرعون نے اپنی پوری مشینری استعمال کر لی کہ کسی طرح سے موسیٰ کو قابو کر لے، موسیٰ کو کیپچر کر لے، موسیٰ تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکا۔ یزیدیت نے
اپنی پوری طاقت لگا لی کہ حسین تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکے. لیکن پہنچے تو کون پہنچے؟ حور پہنچے، زہیر ابن قین پہنچے، حبیب ابن مظاہر پہنچے. تو جو تمام سوشل پریشرز کو توڑتا ہوا اللہ رسول کی اطاعت کرے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. وہی صراط مستقیم تک پہنچ سکتا ہے. صلوات ہدیہ کر دیے محمد والی. بس دوستو آج سویم کی مجلس ہے تو میں جملہ مکمل کروں کہ بغیر اطاعت کے صراط مستقیم، بغیر اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتی. بغیر، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اس میں کچھ بھی نہیں اضافہ کر، بغیر نماز کے اہل بیت کی شفاعت نہیں مل سکتی، بغیر اطاعت کے صراط مستقیم نہیں مل سکتی، بغیر نماز کے ان کی شفاعت نہیں مل سکتی، تو بغیر نماز کے، بغیر اطاعت کے ان کی ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو دوستو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. بس یہ میں آپ کو میری طرف سے یہ ہدیہ رکھیے گا کہ دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیغام دے دیا آپ کو. اب ایک اور بات کہوں اور مصائب پہ آ جاؤں گا کہ دیکھیے جو امام حسین کے کلمات ہیں، یہ میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے علماء مرکزی مجالس پڑھتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کو تک امام حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں، کہ آپ امام حسین کے کلمات میں تحریف نہ کریں. یہ انہوں نے جو یہ کہا کہ یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، یہ روایت حدیث میں جو مولا نے سکھایا کہ اگر تم یہ کہو گے، مولا نے سکھایا، امام حسین کے کلمات نہیں، لیکن یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھایا کہ اگر تم یہ جملہ کہو گے، شہادت کی آرزو کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کا ثواب دے گا. یہ اس مذہب کی حقانیت ہے. آج آپ رب راضی میں بیٹھے ہوئے، آپ کا 1400 سال کا فاصلہ ہے امام حسین سے. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے، اگر نماز کو فوقیت دیں گے، تو وہ اور شہادت کی آرزو کریں گے. جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہو یا زیارت وارث پڑھتا ہو یا سلام پھیرتا ہو ان کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی کہہ دے، اتنا ہی کہہ دے، اتنا بول دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ اپنے شب و روز میں نماز کے ساتھ وہ پڑھتا ہو. دوستو وہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا، اس کو وہ اسٹیٹس حاصل ہوگا. آپ کو وہ اسٹیٹس حاصل ہو سکتا ہے جو کربلا کے شہیدوں کو حاصل ہوا. یہ اس مذہب کی حقانیت ہے. یا لیتنی کنت معک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کا جنازہ اٹھاتا. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. جنازے اٹھانے کے لیے امام حسین نے بنی اسد کو کہا تھا. بس میں آ گیا. اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی تو عمر ابن سعد اپنے تمام مقتولین جو تھے جن کے وہ دفن کر سکتے تھے ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد وہ سیدانیوں کو، اہل حرم کو لے گئے. اہل حرم کو وہ کوفے لے گئے. دیکھیے امام جب کربلا کی سرزمین پر آئے تھے تو آپ نے بنی اسد کے، ظاہر ہے وہ بنی اسد کا جو قبیلہ تھا وہ نہر علقمہ کے کنارے رہتا تھا، اور ظاہر ہے آپ کو کربلا کو بسانا تھا.
تو جب خیمے لگ گئے تو بعد میں آپ نے بنی اسد کے مردوں کو بھی بلایا، بنی اسد کی عورتوں کو بھی بلایا، بنی اسد کے بچوں کو بھی بلایا۔ تو بنی اسد کی عورتوں کو جب بلایا تو کہا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں سپرد خاک نہ کریں تو تم ہمیں سپرد خاک کر دینا۔ کیا مظلومیت ہے اس امام کی! آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا کہ وہ عورتوں سے کہہ رہا ہے، ہمارا امام عورتوں سے بنی اسد کی عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کی عورتیں چلی گئیں، کہا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ بچے آئے، بچوں سے کہا بچوں ہم یہاں پہ قتل ہوں گے، ہمارے لاشیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہوں گے، جب یہ سپاہی چلے جائیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، اپنی مٹھیوں میں ایک مشت خاک لینا، کھیلنے کے بہانے ہمارے لاشوں کے اوپر وہ مشت خاک ڈال دینا اور ہمیں دفن کر دینا۔ سویم کے لیے آئے نا، امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، امام عالی مقام کا سویم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد اپنی بہنوں کو، پھوپھی اماں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بابا کو اور شہیدوں کے لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نہر علقمہ کے کنارے جب میدان کربلا پہ آئی 12 محرم کی صبح تو دیکھا کہ 3 دن ہو گئے اور لاشوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ابھی دفن ہوئے، ابھی قتل ہوئے ہو، تازہ خون نکل رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ واپس گئیں، اپنے مردوں سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے امام کی کوئی نصرت نہیں کی، امام کی نصرت نہیں کی، لیکن ان کے لاشیں اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں، اگر تم سپرد خاک نہیں کرو گے تو ہم جا کے ان کی قبر بنائیں گے اور انہیں سپرد خاک کریں۔ ان کے مردوں نے کہا ہمیں ابن زیاد کے سپاہیوں سے ڈر لگتا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا، میں وہاں سامنے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور اگر کوئی ان کا جاسوس آیا تو میں بتاؤں گا۔ اور بنی اسد کے لوگ جمع ہوئے، ان کی عورتوں نے کہا نہیں، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیں امام کے لاشیں سپرد خاک کرنے ہیں۔ بس بنی اسد کے لوگ ایک مرتبہ آ گئے اور اب یہاں پہ مختلف روایتیں ملتی ہیں، عزاداران امام حسین مختلف روایتیں ملتی ہیں، اور ملتا ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ بے سر کے لاشیں، بے لباس کے لاشیں ہیں، پامال زدہ لاشیں ہیں جن پر گھوڑے چلائے ہیں، لاشیں اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اٹھایا جا سکے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں کمر کی ہڈیاں سے مل گئی۔ زینب کبریٰ یہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے خیمے کو لوٹ لیا تھا، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اب ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے کون آئے گا؟ تو 10 گھڑ سوار بلائے گئے جن کے گھوڑے بہت بھاری تھے، سموں پہ نال لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے 10 گھوڑوں نے لاشوں کو کچلا ہے، عزیزو جب خیمے جلے ہیں، خیمے جلنے سے پہلے انہوں نے خیموں سے لاشوں کو دریافت کیا، لاشوں کو نکالنے کے بعد لاشوں سے سروں کو کاٹا ہے، پھر سروں کو قبیلوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، سروں کو قبیلوں کے، اور اسی عاشور کے دن امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا تھا، خلی کے ہاتھ
کہ اس کی روایت الگ ہے. بس عزیزوں میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر. بی بی آپ نے 10 محرم کو 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کا سر کٹتے ہوئے دیکھا, چھری چلتے ہوئے دیکھی. عصر عاشور میں بیویوں کو لٹتے ہوئے دیکھا, خیام کو جلتے ہوئے دیکھا. اور ایک منزل آئی اس کے بعد جب بھائی کے اور شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھے. ان کو بولتے ہیں سید الشہداء. گھوڑے دوڑ. میرا سلام ہو بی بی پر, سلام ہو زینب کبریٰ پر, سیدانیوں پر سلام ہو. دوستو امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی کہتی ہے کہ شمر کی سرکردگی میں بہت سارے سپاہی آئے اور انہوں نے خیمے میں اندر آ کے سیدانیوں کو لوٹنا شروع کر دیا. جو بڑی بڑی سیدانیاں تھی انہوں نے اپنے زیور پھینک دیے. جو چھوٹی بچیاں تھی ان کے کانوں سے مندے نکالے نہیں گئے بلکہ چھیدے گئے, کان چھد گئے. سیدانیاں ذرا تصور کریں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جب ایک سیدانی کی چادر, جب وہ لعین کسی سیدانی کی چادر کھینچتا تھا, سیدانی مزاحمت کرتی تھی, بیویاں روتی تھی, واہ حسینہ, واہ محمدہ, واہ علیہ. یہاں تک کہ چادر پھٹ جاتی تھی. آدھی چادر بی بی کے ہاتھ میں ہوتی تھی, آدھی چادر یا سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی یا اس کے نیزے میں ہوتی تھی. اس طرح سے سیدانیوں کی چادروں کو چھینا. اس کے بعد جب خیموں کو جلایا ہے, ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہیں میں نے سید سجاد سے کہا, بیٹا سید سجاد, وقت کے امام نے کہا تھا سیدانیاں خیموں سے باہر نہ نکلے, اب وقت کے امام تم ہو. بیٹے بتاؤ, کہا پھوپھی اماں اپنی جانوں کو بچائے, اور یہ کہنا تھا سیدانیاں کربلا کے بن میں بکھر گئی. بس میں نے ختم کیا آخری جملے. ایک بی بی کہتی ہیں جب خیمے جل رہے تھے تو ایک مرتبہ ساری سیدانیاں باہر نکل گئیں, لیکن زینب باہر نہیں نکلی. دیکھا کہ بیٹا سید سجاد ایک خیمے میں جہاں پر سید سجاد تھے, سپاہی آئے اور بیمار کے نیچے سے بستر کو کھینچا, چادر کو کھینچا, سید سجاد اوندے منہ گرے. شیمر نے کہا دیکھتے کیا ہو, اس کی گردن قلم کر دو. سید سجاد کو 2 سپاہیوں نے اٹھایا اور اٹھا کے گلا کاٹنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ زینب آ گئی, میں اس کو قتل نہیں ہونے دوں گی, اگر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو. بیمار بھتیجے کو لے کے آئی زینب, جلتے خیموں سے لے کر کے آئیں, میرا سلام ہو. لیکن جب 11-10 محرم بھی اسی طرح سے گزر گئی, شام غریبہ بھی اسی طرح سے گزر گئی. آخری جملہ بس ایک مرتبہ جب میں اپنی رخصت ہوئی ہیں کربلا سے رخصت ہوئی, بس یہ جملہ سن لیجئے, یہ روایت میں پڑھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ یہ روایت پڑھی ہے اور یہ سویم کی مجلس ہے اس لیے اس میں بھی روایت پڑھتا ہوں کہ جب روانہ ہونا چاہتے تھے تو بی بی نے فرمایا کہ شہیدوں کے جو اجساد ہیں وہاں سے ہمیں گزاریں. تو جب بھائی کے لاشے کو دیکھا کہ سر نہیں ہے
جسم پر لباس نہیں ہے، پامال زدہ لاشا، خون بھرا لاشا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا کیا تو ہی میرا باجا یا حسین ہے؟ اس کے بعد برسیاں پڑا صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ اس جب روانہ ہوئی ہے نا کربلا سے، اب کربلا سے شام تک 40 منزلیں، جب روانہ ہوئی ہے نا کربلا سے، تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد امویوں کو، سپاہیوں کو لے کے آیا، اونٹوں کی قطار لے کے آیا اور کہا کہ تم دو دو کر کے کھڑی ہو جاؤ اور ہم تمہیں سوار کرائیں گے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آئی آگے، کہا عمر ابن سعد بے حیا، تو نبی زادیوں کو سوار کرائے گا؟ تو نبی زادیوں کو سوار کرائے گا؟ نہیں، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کرائیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے، آخری جملے، بی بی زینب نے فضہ اور ام کلثوم کو اپنے ساتھ لیا، بیویوں کو سوار کراتی گئیں۔ اس کے بعد بی بی فضہ کو سوار کرایا، پھر ام کلثوم کو سوار کرایا۔ جب ساری بیویاں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، سید سجاد کی طرف دیکھا جو ایک ٹیلے پر پڑے ہوئے تھے، کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ کہا بیٹا سید سجاد، بیٹا سید سجاد تم تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو، بیٹے تم کیسے مجھے سوار کراؤ گے؟ کہا پھوپھی اماں آپ مجھے کھڑا کر دیجئے۔ پھوپھی نے آ کے بڑھ کر سید سجاد کو سہارا دے کے کھڑا کیا، سید سجاد کا سہارا لیا، جیسے ہی اونٹ پر سوار ہوئی سید سجاد اوندے منہ گرے، شمر تازیانہ لے کر آیا، مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا او شمر یہ بیمار ہے۔ کہا اچھا بیمار ہے؟ ایک مرتبہ اس نے سپاہیوں کو بلایا، کہا اس کو اونٹ سے کس کے باندھ دو، گردن کو بھی رسی سے باندھا، پاؤں کو بھی اونٹ سے باندھا۔ کہا یہ بیٹھ تو سکتا نہیں، گر جائے گا، تو مولا کو اس طرح سے اونٹ پر باندھ دیا، گردن بھی کس دی، پاؤں بھی کس دیے۔ کربلا سے کوفے کا 80 سے 90 کلومیٹر کا راستہ ہے، 80 کلومیٹر تک جیسے اونٹ بھاگتا تھا، رگڑ لگتی تھی، خون بہتا تھا۔ اس عالم میں یہ قافلہ کوفے پہنچ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمیں اپنے امام زمانہ کی، امام مہدی کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مدرسے میں ان کے سپاہی تیار ہوتے ہیں اسے مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری سوسائٹی کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے دلوں کو نفاق، حسد، بغض سے پاک فرما، نور ولایت اہل بیت، نور معرفت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین